السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران اسلام، امید واسق ہے کہ تمامی احباب بخیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان سے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے۔ برادران اسلام، آج ایک عام مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور آپ کی خدمت کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات روزے کے فدیے اور روزے کے کفارے کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا جاتا، اور کچھ لوگ سوال کرنے والے بھی اسی طرح کا سوال کر دیتے ہیں کہ جی روزے کا کفارہ کیا ہے، روزے کا فدیہ کیا ہے، اور ہمارے دوست جانے انجانے میں ان کو فدیہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے کم علمی کی وجہ سے اسی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ فدیہ دے گا کون شخص، فدیہ کس شخص کے اوپر لازم ہوتا ہے اور کس صورت کے اندر لازم ہوتا ہے، اور کفارہ کس صورت کے اندر دیا جاتا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے۔ برادران اسلام، یاد رکھیے گا کہ روزہ اگر کوئی مریض آدمی بیمار ہو یا وہ سفر کے اندر ہو، وہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس روزے کی قضا ہے، وہ جب بھی اس کو موقع ملے تو وہ اس کی قضا کر لے، یعنی اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے اور اللہ کریم سے دعا مانگے کہ مالک کائنات اس قضا کو اس روزے کا بدلہ بنا دے۔ برادران اسلام، یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے، لیکن بعض لوگ یہ دیکھے گئے ہیں کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یا پیسہ ان کو زیادہ آ جاتا ہے، یا کوئی زیادہ تر وہ اپنے زوم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ اکثر بیشتر آپ کو اپنے علاقے محلے کے اندر دو تین شخص تو ضرور مل جاتے ہوں گے کہ جو اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اگر پوچھنے والا جو ہے اس سے پوچھ لے کہ بھائی تو روزہ کیوں نہیں رکھ رہا، تو وہ کہتا ہے جی میں فدیہ ادا کر رہا ہوں۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ روزہ نہ رکھیں تو فدیہ ادا کرتے رہیں، تو شریعت کا اچھا اصول آپ نے اپنے گھر سے بنا لیا ہے۔ پہلے کسی عالم دین سے اس بارے پوچھ تو لیجئے گا کہ آخر فدیہ کون شخص دے گا، کس شخص کے اوپر جو ہے وہ فدیہ لازم ہوگا اور کس شخص کے اوپر فدیہ لازم نہیں ہے۔ یاد رکھیے، وہ عارضی مریض جس کو روح صحت ہونے کی کسی نہ کسی وقت امید ہو، یا اللہ کریم سے قوی امید ہو کہ وہ شخص جو ہے اس بیماری سے چھٹکارا پائے گا، اس رمضان کے اندر اگر مریض ہے تو اگلے رمضان کی آمد سے پہلے پہلے یا زندگی میں کبھی بھی وہ روح صحت ہو سکتا ہے، اور ان روزوں کی جو اس سے چھوٹ گئے ہیں حالت بیماری میں قضا رکھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کو فدیہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ فدیہ ایسے دائم المریض کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوگا جس کو اب روح صحت ہونے کی کوئی بھی امید نہ ہو، ایسے شخص کے اوپر فدیہ ہوگا، اور وہ شخص فدیہ ادا کرے گا 2.25 کلو گندم کے قیمت کے حساب سے۔ تو یعنی اگر ایک روزہ جو ہے ٹوٹا ہے تو اس کی 2.25 کلو جو ہے وہ گندم ادا کرے گا بطور فدیہ۔ ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، جس کو اب دوبارہ روح بے صحت ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو امید نہیں تھی اور اس نے فدیہ ادا کر دیا، لیکن آگے چل کے اللہ کریم نے اس کو صحت عطا فرما دی، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو وہ روح صحت ہو گیا، تو اب وہ شخص دوبارہ جو روزے اس کے چھوٹے ہیں بیماری کے عالم کے اندر، رمضان شریف کے فرض روزے، تو وہ دوبارہ ان کی قضا کرے گا، اور جو فدیہ اس نے ادا کیا ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ بن جائے گا۔ اب دیکھیے، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ روزے ہر حال کے اندر قضا کرنے، اگر آپ کسی وقت بھی روح صحت ہو گئے، اگر بیمار تھے روزے نہیں رکھ سکے، یا آئندہ آپ کو امید ہے کہ آپ روزے رکھ سکیں گے، گرمیوں میں بیمار تھے تو سردیوں کے اندر روح صحت ہو گئے، گرمیوں کے روزے نہیں برداشت کر سکتے تھے، ان کے بدلے آپ کو سردیوں کے جتنے روزے قضا ہوئے ہیں وہ سردیوں میں رکھنے پڑیں گے۔ برادران اسلام، یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم روزے نہیں رکھتے اور فدیہ ادا کر دیتے ہیں، تو یہ شریعت مطہرہ سے مذاق کے مترادف ہے کہ انہوں نے شریعت کا مذاق بنا دیا ہے۔ اکثر جو ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں یہ کہتی ہوئی سنائی دی، اور بہت سارے لوگوں نے اس بابت مجھ سے رابطہ بھی یہ کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ کو کہتے ہیں یا اپنی کسی بہن کو کہہ دیتے ہیں کہ تو روزے نہ رکھ تو میں جو ہوں تیرے فدیہ ادا کر دوں گا، تو آپ کوئی بھی نہیں ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال و زر ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ کسی کا فدیہ ادا کرنے کی۔ اگر فدیہ آپ ادا کریں گے تو صرف ان روزوں کا کریں گے، ایسے شخص کا کریں گے کہ شیخ فانی ہے اور اس کو آئندہ روح صحت ہونے کی کوئی قوی امید نہیں ہے،
تو ویسے دنیا کی غفلت کم آئے گی، اور یہ باتیں جو ہیں یہ فدیے کو واجب نہیں کرتی یا لازم نہیں کرتی۔ اچھا برادران اسلام، اب چلتے ہیں روزے کے کفارے کی طرف۔ روزے کا کفارہ بالکل الگ شے ہے، اور اس کا فدیے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے۔ فدیہ اور چیز کا نام ہے، روزے کا کفارہ جو ہے وہ اور چیز کا نام ہے۔ کفارہ وہ شخص ادا کرے گا جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، یا جان بوجھ کر اس شخص نے روزے کو جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے۔ جیسا کہ وہ کوئی ایسا کام کر گیا جو مانع صوم تھا، جو روزے میں آڑ آ رہا تھا، یا روزے کو توڑنے والی چیز تھی، یعنی کہ وہ صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے دن میں جمع کر بیٹھا، یا وہ شخص جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھا جس سے روزہ ضائع ہو گیا، اگرچہ اس نے پورا دن کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن روزہ جب ٹوٹ گیا اور وہ شخص بالکل صحت مند بھی تھا، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، اور وہ روزہ رکھنے پہ قادر بھی تھا، جان بوجھ پر اس نے غفلت کیا، تو اب اس کو روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ عام بات ہے کہ اگر ایک شخص جان بوجھ کر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے رکھا ہوا رمضان شریف کا، تو اگر وہ ساری زندگی کے بھی روزے رکھنا شروع کر دے تو وہ اس کا کفارہ نہیں بن سکتا ہے۔ البتہ شریعت مطہرہ نے کچھ کفارہ اس کے لیے رکھا ہے، اور اس کے لیے کچھ آسانی پیدا کی ہے۔ ایک تو جو روزہ اس نے توڑا ہے اسی روزے کی وہ دوبارہ قضا کرے گا، اور دوسرا اس کے کفارے کے طور پر کوئی ایک غلام جو ہے وہ آزاد کرے گا، اور اگر وہ ایک غلام آزاد کرنے پر قادر نہ ہو، یا موجودہ دور کے اندر جو ہیں وہ غلام والا معاملہ نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا، 60 لگاتار روزے رکھے گا، مسلسل روزے رکھے گا، اس کے درمیان میں کوئی بھی وقفہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر درمیان میں کوئی وقفہ ہو گیا، یعنی 30 روزے رکھ کے ایک دن کا وقفہ کر دیا، اور پھر اس نے 30 روزے رکھے، تو اس کو نئے سرے سے اب دوبارہ جو ہے وہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر وہ شخص 60 روزے مسلسل رکھنے پہ قدرت نہ رکھتا ہو، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا صحت مند نوجوان، یا ایسا صحت مند شخص، یا ایسا صحت مند فرد جو بھی ہے خواتین و حضرات میں سے، جو 60 مسلسل روزے رکھنے کی سکت جو ہے وہ رکھتا ہے، تو وہ اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا تو پھر بھی اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ روزے ہی رکھے جائیں۔ برادران اسلام، یہ بات یاد رکھیے کہ اگر شیخ فانی، جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے، وہ اس کو امید نہیں ہے کس کی کہ روب صحت ہونے کی، تو اس نے اگر فدیہ ادا نہیں کر سکا تو مرنے سے پہلے اس کو وصیت کرنی چاہیے کہ اس کے جو ترکہ ہے، اس ترکے سے 1/3 جو مال ہے اس میں سے اس کے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ ہاں، اگر وہ شخص فوت ہو گیا اور وہ وصیت نہ کر سکا تو وہ رسا کے ذمہ یہ لازم ہے کہ اس کے ترکہ میں سے 1/3 مال میں سے اس کے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ البتہ جو 1/3 مال سے زائد ہیں اس سے اس کے روزوں کا فدیہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ رسا اپنی طرف سے اس کے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہیں تو یہ میت پر احسان عظیم ہوگا۔ برادران اسلام، یہ ایک واضح فرق تھا روزے کے فدیے کے حوالے سے، اور کہ انتہائی عام بات تھی جس کی طرف جو ہے بہت سارے دوست احباب نے جو ہے وہ توجہ دلائی تھی اور سوال بھی پوچھا تھا۔ موجودہ نازک دور کے اندر میں نے یہ لازم سمجھا کہ آپ سے اس مسئلے کو بالکل آسان پیرائے کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ کیسے لگے آج کیا آپ کو یہ مسئلے کے اوپر بات کرنا؟ کتنے لوگوں کی معلومات کے اندر اضافہ ہوا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اس رائے کے اظہار کے لیے ہمارا کمنٹ سیکشن ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہے۔ جاتے جاتے آپ احباب سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ہمارے پیج کو فالو کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، تاکہ آنے والی تمام دینی معلومات بلا تفریق کے غیر آپ کے تک پہنچتی رہیں۔ اللہ کریم تمامی احباب کا حامی و ناصر ہو۔ سحر کی دعاؤں میں، اپنے افطار کی دعاؤں میں، اپنے شب و روز کے نیک معمولات کی میں اور عبادات میں اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔